السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ توکل پر میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو ایک سبق بھی ملے گا، حوصلہ بھی ملے گا۔ اگر آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس پر بھی مدد ملے گی۔ یہ 2014 کی بات ہے۔ 2014 میں سعودی عرب میں آیا تو ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ جس سعودی کے ساتھ جو کام کرنا تھا یا جو میرا کفیل تھا، اس کفیل نے جو کام بتایا تھا تو وہ تو مجھے تھوڑا تاخیر سے ملا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا عصر کی نماز کے بعد کہ آپ کے گھر میں بکریاں ہیں۔ ہم پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے، ہمارے آبا اجداد نے بکریاں، بھیڑ چیزیں دو چار گھر میں رکھتے تھے، پالتے تھے شوق کے لیے بھی، ویسے بھی اس وقت رواج تھا، آج تو نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو آدمی چاہیے تھا بکریوں کے لیے، بکریوں کے کام کرنے کے لیے، تو وہ کسی طرح مجھ سے بات نکلوا کے مجھے بکریوں پہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کام یہ کیا کہ جیسے ہی یہ بات کہی تو اس نے مجھے کہا کہ میری بکریاں ہیں، اس کو صبح شام دانہ پانی ڈال دیا کرنا۔ بہرحال میرے پاس بھی انکار کی کوئی گنجائش نہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ایسا ہی کریں گے۔ دو چار دن میں اس کی بکریوں کو دانہ پانی ڈالتا رہا۔ ایک دن میں فجر کے بعد گیا، رمضان کا مہینہ تھا، تو جب وہ بڑا میں نے دیکھا تو اس کے اندر ایک بھی بکری نہیں، 30 بکریاں تقریباً تھیں۔ میں بڑا گھبرا گیا، اور واپس کچھ ہمارے دوست احباب تھے انڈیا کے تھے، کچھ انڈیا میں کشمیر سے کچھ کا تعلق تھا جو مجھے جاننے والے تھے، ان سے جب کہا تو وہ بھی بڑے ہڑبڑا کر اٹھے، لگے یار واقعی یار یہ تو بڑا ایک واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا جی اس کو بتایا جائے، سعودی کو بتایا جائے۔ تو وہ کہنے لگے ہم نہیں بتا سکتے، آپ بتاؤ۔ وہ بھی ڈرتے تھے اس سے۔ میں نے مجھے بھی کچھ 10-15 دن بھی نہیں ہوئے تھے آئے ہوئے، تو میں نے کہا جی مجھے بتاؤ۔ بہرحال انہوں نے لہجہ عامہ میں مجھے کہا کہ آپ نے یہ لفظ کہنا ہے کہ محمد علی بابا غنم شیر۔ میں نے اس کو فون لگایا، وہ بیچارہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، تو اس نے فوراً اٹھایا، اور سویا ہوا تھا تو اٹھا کر کہنے لگا ايش مشکلہ، کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا جی اس طرح وہ محمد علی بابا غنم شیر۔ آپ یقین کرو گے اس بندے نے مجھے کچھ نہیں کہا، صرف کہا غنم کلو شیل معافی مشکل، اللہ کریم۔ اس نے یہ لفظ کہا، کوئی بات نہیں اللہ کریم۔ یہ لفظ کہہ کر وہ بندہ فون کاٹ گیا۔ اچھا میرا دل بڑا ہو گیا، میں نے کہا یار ہمارے یہاں اگر اتنا کسی کا نقصان ہو جائے، ایک مرغی اگر کسی کی چوری ہو جائے، وہ تو مارنے اور مروانے پہ آ جاتا ہے، اس بندے نے تو بالکل مجھے پوچھا ہی نہیں ہے۔ بہرحال آگے والی بات ہے، ذرا تھوڑا سا اس پر آپ غور کریں، جس بات پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ آگے واقعہ یہ پیش آیا، جیسے ہی وہ واپس آیا، کچھ ہی دن کے بعد رمضان ختم ہوا اور مجھے مسجد مل گئی، اور میں مسجد میں چلا گیا، سامان وغیرہ شفٹ کر کے اذان نماز شروع ہو گئی۔ ایک دن اچانک اس کو ایک سعودی کا فون آتا ہے۔ وہ سعودی یہ کہتا ہے کہ بھائی بات یہ ہے، سنا آپ کی بکریاں گم ہوئی ہیں، تو میں نے فلاں جگہ پہ میرا مزرعہ ہے، تو وہاں آپ آ کر لے آئیں۔ یہاں سے 250-300 کلومیٹر دور جہاں پر یہ بکریاں گم ہوئی تھیں، جہاں ہماری رہائش تھی۔ اب اس نے مجھے اچانک فون کیا، مجھے کہنے لگا محمد، میرا نام محمد فاروق ہے، اس نے کہا محمد وہ بکریاں مل گئی۔ تو بے سختہ میری زبان پر یہ الفاظ آئے۔ میں نے کہا پتہ ہے آپ کی بکریاں کیوں ملی؟ جس دن میں نے آپ کو فون کیا تھا میں بہت ڈرا ہوا تھا، جب میں نے آپ کو کہا بکریاں چوری ہو گئیں تو آپ نے ایک جواب دیا تھا اللہ کرے۔ آپ نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، تو اللہ نے تیری بکریوں کی حفاظت کی، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ بات اس کو بڑی اچھی لگی اور بڑا وہ اس بات سے خوش ہوا۔ وہ بکریاں واپس لے آیا۔ ہوا یہ تھا اصل میں کہ وہ جو چور آیا نا، تو اس نے 2 بھیڑ نکالنا اس کا مقصد تھا۔ دروازہ کھلو، سب بکریاں چلی گئیں، اور قریب میں ایک آدمی کا استراحت تھا، رہائش تھی، وہاں پر وہ گئی جیسے، تو اس کو تو پتہ نہیں چلا۔ اس نے اپنے جہاں کہیں اس کی بکریاں تھیں 200-250-300 کلومیٹر وہاں چھوڑ کے پھر وہ تلاش میں ہو گیا۔ یہاں 2 چیزیں، ایک تو اس سعودی کی دیانت دیکھیں جس کو 30 بکریاں ملی اور اس نے واپس کی، اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے
میں فیصلہ بھی ویسے ہی کرتا ہوں۔ اب اس بندے نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے مال کی کیسی غیبانہ حفاظت کی۔ یہاں پر بھی نہیں تھا، رات میں بکریاں نکلی، ایک آدمی کا ہاتھ بھی چلے گئی، 250-300 کلومیٹر اس نے دور لے کر ڈال دی۔ تو اس پوری کہانی کا آپ بیتی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی شیان شان ہمیں اس پر توکل کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ زندگی میں ہو، ہم اگر اللہ کی ذات پر ویسا بھروسہ کریں گے انشاءاللہ ہماری بھی اللہ ایسے ہی مدد کرے گا۔ اس پیغام کو آپ خود بھی سنیں، آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کا ربط اور تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔